تو جناب خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہوئے جاتے تھے، کہیں سے آتے تھے تو جناب خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہوئے آتے تھے، اتنا تذکرہ کرتے تھے، اتنا تذکرہ کرتے تھے کہ بہت سے لوگ تو اس تذکرے سے چڑھنے بھی لگے تھے، جلنے بھی لگے تھے، اور جو جناب خدیجہ کے تذکرے سے چڑھتا اور جلتا تھا، تاریخ نے ان سب کے نام بھی لکھے۔ اگر میں اکثر کہتا ہوں اور نام لینا منبر سے ضروری نہیں ہوتا، بہت سے نام زبان کا ذائقہ بگاڑ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دن جناب خدیجہ کا تذکرہ کیا تو چڑ بیٹھے، بولے کہ یا نبی اللہ، یاد کو کیا ہو جاتا ہے؟ ہر وقت جناب خدیجہ کا تذکرہ، ہر وقت جناب خدیجہ کا تذکرہ، ہر وقت جناب خدیجہ کا تذکرہ، حالانکہ خدیجہ سے بہتر خواتین بھی آپ کو ملی ہیں۔ حضور نے فرمایا لا واللہ، نہیں، قسم خدا کی نہیں، مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی عورت ملی ہی نہیں، اس لیے کہ جب ساری دنیا کافر تھی خدیجہ مجھ پر ایمان لائی، جب ساری دنیا مجھے جھگلا رہی تھی خدیجہ نے میری تصدیق فرمائی، جب ساری دنیا مجھے طعنہ ابتر دے رہی تھی اللہ نے خدیجہ کے ذریعے مجھے نسل کوثر عطا فرمائی، اور جب ساری دنیا مجھ سے اپنا مال چھپا رہی تھی خدیجہ مجھ پہ اپنا مال لٹا رہی تھی۔ تو ایک ریزن اور سبب کیا ہے؟ جب اللہ کوئی کام کسی واسطے اور وسیلے کے ذریعے انجام دیتا ہے تو وہاں اللہ اپنے لیے جمع کی ضمیر استعمال کرتا ہے۔ دوسرا ریزن، دوسری وجہ، جب اللہ اپنی عظمت بیان کرتا ہے تو اپنے لیے وہاں جمع کی ضمیر استعمال کرتا ہے۔ بات سمجھو تاکہ قرآن کا رتبہ سمجھ میں آئے۔ اسی طریقے سے اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر ہم نے عطا کیا ہے، ہماری بلندی سمجھو تاکہ کوثر کی بلندی سمجھ میں آئے، ہمارا مرتبہ سمجھو تاکہ کوثر کا مرتبہ سمجھ میں آئے۔ جس کا مطلب جس نے کوثر عطا کیا وہ بھی عظیم، جس کو کوثر عطا ہوا وہ بھی عظیم۔ اب کس زبان میں طاقت ہے کہ کوثر کی فضیلت بیان کر سکے؟ بس کوثر کی فضیلت وہی بیان کر سکتا ہے اللہ نے جسے کوثر عطا کیا ہے، اور وہ رسول بھی کوثر کی عظمت بیٹھے بیٹھے بیان نہیں کر سکتا، پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو کے بیان کرے گا۔ یہی وجہ ہے، یہی ریزن ہے کہ جب بھی بزم رسالت میں شہزادی تشریف لاتی تھی رسول پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ کون رسول کھڑا ہو رہا ہے پورے قد کے ساتھ؟ شب معراج جب آسمانوں کی بلندیوں سے حضور کا گزر ہوا تو جتنے بھی انبیاء تھے سب نے کھڑے ہو کے حضور کا استقبال کیا، اس لیے کہ اگر وہ حضور کے احترام میں کھڑے نہ ہوتے تو ان کی نبوت چلی جاتی۔ اس کا مطلب اگر نبی بزم انبیاء میں جائیں تو نبیوں کے لیے ضروری ہے کہ احترام میں کھڑے ہو جائیں، اگر نبی بزم مرسلین میں جائیں تو رسولوں پہ لازم ہے احترام میں کھڑے ہو جائیں، اگر نبی بزم ائمہ میں آئے تو اماموں پہ لازم ہے کہ احترام میں کھڑے ہو جائیں۔ بس یہی یاد رکھیے ساری کائنات جس کے احترام میں کھڑی ہو وہ محمد مصطفیٰ ہے، محمد مصطفیٰ جس کے احترام میں کھڑا ہو وہ فاطمہ زہرا ہے۔ جس کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے نبی، جس کے زہرا کے شہزادی کے۔ اب آئیے محسوس کیجئے گا یہاں سے گفتگو اور نزاکتیں، کس کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے؟ شہزادی کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے۔ حضور کسی اور کے احترام میں کھڑے نہیں ہوتے، یہاں تک کہ مولا علی کے احترام میں بھی حضور کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ ہو سکتا ہے کوئی تاریخ کے پس منظر سے کہیں لا کے کوئی سرخی دکھا دے کہ فلاں مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں نبی مولا علی کے لیے، لیکن مولا علی کے مخصوص فضائل میں سے نہیں ہے کہ نبی ان کے لیے کھڑے ہوتے تھے، شہزادی کے مخصوص فضائل میں سے ہے کہ نبی شہزادی کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ اب توجہ دیجیے گا، جہاں تک سامعین بیٹھے ہیں، مومنین بیٹھے ہیں، نزاکت ان سے تو بتاتے رہیے گا۔ کس کے لیے کھڑے ہوتے تھے نبی؟ شہزادی کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ دو طریقے کی روایتیں ہیں۔ اس دخلت علیہ السلام، جب بھی شہزادی آتی تھی رسول ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے،
اور جب تک شہزادی نہیں بیٹھتی تھی نبی نہیں بیٹھتے تھے. مطلب جب تک شہزادی کھڑی رہیں گی نبی کھڑے رہیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جب بھی کا کیا مطلب ہے؟ اگر شہزادی ایک مرتبہ آئیں گی تو رسول ایک مرتبہ کھڑے ہوں گے. اگر شہزادی 70 مرتبہ آئیں گی تو رسول 70 مرتبہ کھڑے ہوں گے. شہزادی کے کھڑے ہونے سے رسول کھڑے ہوتے تھے, کسی اور کے کھڑے ہونے سے رسول کھڑے نہیں ہوتے تھے. یہ بات طے ہے. تو ساتھ میں یہ بھی بات طے ہے, یاد رکھیے نبی ہمیشہ شہزادی کے لیے کھڑے ہوتے تھے. جب بھی شہزادی کھڑی ہوں گی نبی ان کے احترام میں کھڑے ہو جائیں گے. جب بھی شہزادی کھڑی ہوں گی نبی ان کے احترام میں کھڑے ہو جائیں گے. علی کے لیے نبی کھڑے نہیں ہوتے تھے, لیکن جب بھی علی بس میں آتے تھے علی کے احترام میں زہرا کھڑی ہوتی تھی. زہرا کے احترام میں نبی کھڑے ہوتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد, روح تازہ ہو گئی. سیادتیں اور سرداریاں ہیں سب شہزادی کے گھر میں ہیں. یقین نہ ہو تو چادر تطہیر دیکھیے, بے شک بے شک, نبیوں کا سردار, شوہر ولیوں کا سردار, بچے جوانان جنت کے سردار, خود عورتوں کی سردار, آسمان سے آیا تھا وہ بھی فرشتوں کا سردار. جتنی نسبتیں ہیں جتنے تعلقات ہیں سب سیادت پذیر ہیں. سارے تعلقات سید, سارے تعلقات سردار. سرداری کسی کو چاہیے تو در زہرا پہ آئے. بے شک بے شک بے شک, سرداری کا مسئلہ نہیں ہے. جتنے بھی اللہ کے معین کردہ منصب ہیں سب شہزادی کے گھر میں ہیں. نبوت زہرا کے گھر میں, بے شک بے شک, زہرا کے گھر میں, امامت زہرا کے گھر میں, ولایت زہرا کے گھر میں, عصمت زہرا کے گھر میں, خلافت زہرا کے گھر میں, وزارت زہرا کے گھر میں, وصایت زہرا کے گھر میں. جتنے بھی اللہ کے معین کردہ منصب ہیں سب شہزادی کے گھر میں ہیں. نبوت بھی زہرا کے گھر میں, امامت بھی زہرا کے گھر میں, رسالت بھی زہرا کے گھر میں. جب بھی وقت میں شہزادی آتی تھی رسول پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے, لیکن علی کے آنے سے زہرا کھڑی ہوتی تھی. زہرا کے کھڑے ہونے سے نبی کھڑے ہو جاتے تھے. ایک اور شخصیت ہے لاکھ دنیا اسے قاتل رہے لیکن جیسے ہی بس میں آتا تھا باپ کے احترام میں علی نبی کھڑے ہو جاتے تھے. اس کا مطلب تاریخ انسانیت کا اکیلا انسان ہے ابو طالب, جس کے احترام میں نبوت بھی کھڑی, امامت بھی کھڑی,